ظالم زناور بیچی پی خیر البم سی مولانا صورتوں کی ابتدائی رقم میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ آپ کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں افتحاء لنا ابواب العلوم التي في فاتحة القلوب ہے وہ ہم پر آپ اللہ کے دروازے کھول دیں نخش کبھی عبادت ولا نخش غیرت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ کا ولا نعبد غیرت آپ کی عبادت نہیں کرتے لا نعبد البقرة ولا آل ایمان اور اللہ کو ولا کریں وجنبنا من فتنة النساء اور کی فطرت سے ہمیں دور رکھو جب ہم کو توفیقنا لہدائے حقوق النساء کی تو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وجنبنا عن القتال على المائدة دسترخوان پر قتل و قتال سے ہمیں دور رکھے یا یہ کرنا وغیرہ کریے کہ جنبنا عن جانب الانعام بغیر اللہ بغیر آگیا جنبنا عن القتال على المائدة دسترخوان پر قتل و قتال سے ہمیں بچا دے اور دسترخوان کے فتنے سے بچا دے اور اللہ کو بنا کرے وجنبنا عن جعل الانعام لغیرک اور غیر اللہ کے لیے جانوروں کو نامزد کرنے سے بھی بچا دے وعن الاعراف اصحاب الاعراف سے بھی بچا دے اور اللہ کو وفقنا للجہاد اور جہاد کے ہمیں توفیق عطا فرما دے لنغنم مغانم والانفال تاکہ مغانم غنیمتیں اور انفال ہم میرے انفال اور غنیمتیں کی چیزیں تھوڑا سا فرق آپ کے سامنے آئے گا یہ 10 بارے تو ہو گئے سمجھے گئے اور آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر سورت کے آخری لفظ دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین ظلوا بترک العمل بهذا الكتاب بزالة الكتاب العظیم جو گمراہ ہو گئے آسمانی کتابوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور اس کتاب پر نہیں کیا اور منصورنا علی القوم الکافرین اے اللہ ہماری مدد فرما دے کافروں پر باسماء الحسنی اپنے اسماء الحسنی کی برکت کی وجہ سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے ہماری مدد فرما دے باسماء الحسنی اپنے اسماء الحسنی سے اور اسماء الحسنی اس کا پہلا لفظ ہے سورہ آل عمران کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اسماء الحسنی اور آخری لفظ اس کا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اتقوا اللہ تو آپ کے پاس آگے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اس کے آخر میں اتقوا اور سورہ نساء کے ابتدا میں آگے یا ایھا الناس اتقوا اتقوا بھی ہو گیا یہاں پر آگے آخر میں سورہ نساء کے آخر میں واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو جانتا ہے لہذا یعلم وفاء العہد وعدم وفاء اوفوا بالعقود لہذا وعدوں کی وفا کون کرتا ہے اور وعدوں کی وفا کون نہیں کرتا اللہ اس کو جانتا ہے آپ کو مثل سمجھائیں گے آخری لفظوں کے بارے میں بولیں گے تو اس طریقے کو جڑے گا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لہذا جو وعدے پورے کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو وعدے کو پورا نہیں کرتے ان کو بھی جانتا ہے یہ ایک رب ہو گیا دوسرا رب یہ ہے یہود و نصارہ کی خباثتیں آپ کے ساتھ بیان ہو چکی ہے اس صورت میں سورہ مائدہ میں آئے گا لا تتخذوا اليہود والنصارى جب ان کے گند کو میں نے بیان کر دیا اور ان کی خباثتوں کو بیان کر دیا تو ان کو دلی دوست نہ بنا لا تتخذوا اليہود والنصارى اس صورت میں آئے گا آپ کے ساتھ بالکل آسان ہے خلاصہ یہ نکلا ان کی جب قبائل اور خباثتیں سورہ نساء میں سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے آ گئے وَلَا تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ ان کو دلی دوست نہ بنا یہ دوسرا رب ہے تیسرا رب یہ بالکل آسان سا سورہ نساء کے ابتدا میں کہا یا ایھا الناس اتقوا عام لوگوں کو خطاب تھا اب یہاں خصوصی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود یہ تخصیص بعد التعمیم یہ تخصیص بعد التعمیم سمجھتا ہے چوتھا ایک رب بالکل آسان ہے
وہاں پر الرد علی الشرک فی العبادت میں، عبادت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، الرد علی الشرک فی العبادت، عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اب بتاتے ہیں حلال اور حرام میں تحلیل اور تحریم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، بالکل آسان ہوتا ہے تحلیل اور تحریم میں۔ اس صورت میں بہت سی چیزیں ہیں، تحریمات اللہ، کچھ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا اور کچھ تحریمات غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ، غیر اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، نظر للہ اور نظر لغیر اللہ، اور سارے اس میں ہیں تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ، نظر للہ، نظر لغیر اللہ۔ یہ صورت کا خلاصہ بھی ہے، سمجھے؟ صورت کا دعویٰ ہے مولانا، دعویٰ اس صورت کا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو بس۔ یہ کیا مانا؟ ترتیب نزولی 112 ہے، سورہ فتح کے بعد اس کا نزول ہے، ترتیب نزولی 112 ہے۔ اب آپ تھوڑا سمجھ لینا، مائدہ چونکہ سورت کو اس وجہ سے کہتے ہیں اس میں دسترخوان کا ذکر آخری رکوع سے پہلے والے رکوع میں آئے گا، آخری رکوع سے پہلے والے۔ عیسائیوں نے اور حواریوں نے دسترخوان مانگا تھا، ایسا دسترخوان آسمان سے آ جائے اس پر سارے کھانے پینے کی مزے کی چیزیں ہوں، اور پھر دسترخوان کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں، مائدہ امیدوں کا معنی حرکت کرنا، اس میں مختلف کھانے نوبت پر نوبت آتے، لوگوں کے ہاتھ میں وہیں پر حرکت کرتے ہیں۔ انتمید بکم، جو قرآن میں اسی سے انتمید بکم، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں اس لیے ٹھیک بنا کر کے رکھ دیا تاکہ پہاڑ ایک تو زمین حرکت نہ کرے، تو مادہ امیدوں کا معنی حرکت کرنا۔ دسترخوان پہ مختلف ڈشیں حرکت کرتی ہے، اور دسترخوان پر علماء کرام کے ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں، اور دسترخوان پہ مولوی کی داڑھی بھی حرکت کرتی ہے، سمجھے؟ کھا رہا تھا، اتنا کھا رہا تھا کہ داڑھی کے اندر بہت سی چیزیں گر گئی، تو دوسرے نے اشارہ کر دیا الصید فی البستان، بولو، دوسرے نے اشارہ کر دیا الصید فی البستان، وہ تیرے باغ کے اندر شکار گھوم رہے، یعنی کچھ فرنی ہے یا کوئی مرچ ہے یا کوئی چیز ہے، ٹماٹر کا ٹکڑا ہے، اگر داڑھی کو صاف کرو، الصید فی البستان، اس نے 5 ٹھوکریاں ڈالی، ایسے کر کے پھینکا، کہنے لگا ارسلنا الیک 5 من الفرسان، بولو کیا کہا؟ ارسلنا الیک 5 من الفرسان، ہم نے 5 شکاری بھیجے۔ اس نے کہا الصید فی البستان، اس نے کہا ارسلنا الیک 5 من الفرسان۔ سیکھتے ہو یا کسی اور علاقے میں چھوٹے؟ اور پہلے جب میں نے جبریل والی آواز دی تو میں نے کہا کھل گیا، پھر کہہ بیٹھ گیا، اب مجھے لگتا ہے بیدار ہو جائے، کھل گیا۔ اب رب سمجھ لینا، بڑا رسول کا مقصد یہ ہے مولانا وفاؤں ایفان ہو یا الذین آمنوا، ایمان مانو، اذا وقعوا فی العقود، اے بعقودکم، اے بعہودکم، اپنے باتوں کو پورا کرو، باتوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے تمہارے لیے حلال ہو، سمجھے؟ چوپائے تمہارے لیے حرام ہو۔ سوال یہ کہ کیا اس میں مناسبت کیا ہے؟ بالکل مناسبت ہے۔ آپ نے وعدہ کیا اللہ سے، اے اللہ جس چیز کو تو حلال قرار دے گا ہم حلال قرار دیں گے، جس کو تو حرام قرار دیں گے ہم اس کو حرام قرار دیں گے، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اب تم بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ چاروں اونٹنیوں کی اونٹوں کی قسمیں ان کو تم حرام کیوں قرار دیں گے؟ تم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ کا حلال کردہ حلال ہوگا اور حرام کردہ حرام ہوگا، تو اس طرح کیوں گڑبڑ کر دیتے؟ اب رب سمجھ آئے گے احلت لکم بہیمۃ الانعام، پورا کر دو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے،
لہٰذا جو تم نے معاہدہ کیا چاہے وہ چوپایا پھر بحیرہ ہو، صاحبہ ہو، وسیلہ ہو، حام ہو، چاروں کا تذکر انشاءاللہ آئے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام جو چوپایا سارے تمہارے لیے حلال ہوگئے، الا ما یتلیٰ علیکم، مستثنیٰ منتصر ہوگا، الا ما وہ جانور جن کے حکم کی تلاوت تمہارے سامنے کی جائے گی، الا تحریم ما یتلیٰ علیکم، الا حرمت ما یتلیٰ علیکم، البتہ ان جانوروں کی حرمت جو تمہارے سامنے تلاوت کی جائے گی وہ ایک الگ ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے، الا تحریم ما یتلیٰ علیکم۔ ٹھیک ہے مولانا؟ غیر محل الصید، یہ بھی لکم سے حال بنے گا، لکم سے وحلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے تمہارے لیے حلال ہے، ترا حالت غیر محل الصید، آپ یہ کہ شکار کو حلال نہ سمجھیں، غیر محل الصید مانا خشکی کی شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس حال میں جو انتم حرم، یہ بھی حال بنے گا لکم کے ضمیر سے، وحلت لکم جمیع الانعام، الانعام کلها، تمام چوپائے تمہارے لیے حلال ہے، غیر محل الصید، حالت کونکم غیر محل الصید، طرح کی شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم، جبکہ آپ حالت احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو بھی چاہتا ہے تو فیصلے فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کرے خشکی کی شکار کو اللہ نے چاہا ہے اس کو حرام قرار دیا، اللہ جو بھی چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہی فیصلہ فرماتے ہیں، لہٰذا اللہ نے فیصلہ کیا کہ شکار خشکی کے شکار وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کو نہ کھولو، یعنی ان کی عزت کو پامال نہ کرو، شاعر اللہ کو، مولانا کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، یہ شاعر اللہ۔ اسی طرح شاعر اللہ کے اللہ کو حوالہ کرے، متاع، طواف، مسجد حرام اور مسعی، یہاں پر صفا مروا میں صحیح کرتے ہیں، اسی طرح رمضان اور حج کے دن اور اللہ تبارک حج کے ایام، یہ سب شاعر اللہ، اذان یہ شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ کی توہین نہ کرو، لا تحلوا شعائر اللہ، اے لا تحلوا حرمت شعائر اللہ، شاعر اللہ کے احترام کو کھول کر کے پامال نہ کر دو، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو، سمجھتا ہے؟ اور میں نے اپنے کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، یہ سب شاعر اللہ۔ اسی طریقے پر اللہ کو ہمارا کر لیا کہ شاعر اللہ کے اندر یہ ہے کہ مکانات بھی، مکان عبادت بھی داخل ہے، بیت اللہ، مسعی، مسعی جہاں پر صحیح ہوتی ہے، صفا مروا، متاع، زمانہ، رمضان اور اسی طریقے پر یہ اذان، یہ سب کے سب شاعر اللہ ہونا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا، علامہ سرسی کہتے ہیں کہ جہاں زور سے اذان دینے کے لیے لوگ چھوڑیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مدرسے کا شیخ الحدیث ہو، اس کی بیوی کی نیند خراب ہو رہی ہے، صوفی صاحب کی یا تبلیغی ہو، کس کر کے بےایمانوں کو مارو جو اذان سے منع کرتے ہیں، جیسے کہ ایران والے، ایران میں اذان کے اندر اللہ کو بڑا کرے، مسجد ہی نہیں چھوڑے، جمہوری اسلامی ایران، لعنت ہو تمہارے اس اسلام والے اسلام صاحب، آپ سمجھ نہیں رہے، تم اسلام ہو بغیر دنیا کے، کہاں سے اسلام ہوتا ہے؟ جمعہ خود بھی نہیں پڑھتے، کسی کو چھوڑتے بھی نہیں، جمعہ ہی کیا نہیں، اور نماز کسی کو دیکھا تو اس کی خیر نہیں۔ پہلے پاکستانی سفارت خانے کے اندر جمعہ ہوتی تھی، اس پر بھی انہوں نے پابندی لگائی۔ یہ بدبخت، یہ خنزیر خمینی جب آئے نا، یہ اس کو آنے میں شاعر اللہ کو تم شاعر اللہ کی حرمت ہی نہ کرو، میں نے لفظی معنی تو ہوئی ہے، شاعر اللہ کی حرمت کو کھولو نہیں، پامال نہ کرو، اور شہر الحرام، اور شہر یہ خود شہر حرام، شہر سے حرام جنس مراد لگے تو پھر اشہر اللہ کا اشہر حرم کو چاروں کو ثابت ہوگا، اور شہر الحرام اور شہر حرام کی حرمت کو پامال نہ کرو، ولا الہدی، اور وہ ہدی جس کو حرم کی طرف بھیجا جائے، وہ اللہ کو بڑا کر اونٹ ہے جس کے گلے کے اندر ایک پٹا باندھا جاتا ہے، اور ہدی جو بیت اللہ کی طرف، ولا القلائد، اور پٹے والے جن کے گلے میں جانور پٹے والے یہ بھی بیت اللہ کی طرف، ولا تحلوا آمین القاصدین
البیت الحرام. اما یوم کا معنی کثرت کرنے کی. امام کو امام اس لیے کہتے ہیں وہ بھی مقصود ہوتا ہے، لوگ اس کی کثرت کرتے ہیں، لوگ قاصد و نیت کرتے ہیں اس امام کے پیچھے، امام مقصود ہوتا ہے. اما یوم سے ولا آمین البیت الحرام، اور ان کی حرمت کو پامال نہ کر دو. آمین جو ارادہ کرتے ہیں البیت الحرام، بیت الحرام کی، بیت الحرام کی، بیت اللہ کی. آمین البیت الحرام مفعول بھی ہوگا آمین کا، آمین کا اشارہ اللہ پڑھا کرے. اور جب تقول یہ بھی حال بنے گا لا تحبوا شعائر اللہ، سمجھے؟ جب ولا آمین البیت الحرام لا تحبوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، جو بیت اللہ کی ارادہ کرنے والے ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. اسی آمین سے حال سے حال بنے گا. ہمارا متداخل ہے جب تصور فضل من ربهم ورضوانا، جو اللہ تعالیٰ کی فضل کو طلب کرتے ہیں اور رضامندی کو. یہاں فضل من ربهم سے رزق مراد ہے. تو حاجی حضرات حج کے دوران بھی تجارت کرتے ہیں، حج کے ایام میں بھی. جب تمون فضل من ربهم ورضوانا وإذا حلقتم من الإحرام، اور جب احرام سے حلال ہو جاؤ اور تو شکار کرو، لیکن یہ شکار مباح ہے اس لیے کہ کیا ہے حضر اور ممانعت کے بعد جو امر آ جائے تو عبادت کے لیے. دوسرا قانون میں نے آپ کو بتا دیا کہ ممانعت سے پہلے جو معمول بھی کی جو نوعیت، اس سے ممانعت سے پہلے بھی ممانعت ختم ہو جائے، اس کے بعد بھی نوعیت رہتی ہے. تو احرام سے پہلے بھی شکار کرنا جائز ہے. اب درمیان میں احرام کی وجہ سے ممانعت آ گئی، ممانعت کے بعد گر جائے گا. کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں شکار کرنا، بلکہ مستقل شکار کو اپنا مشغلہ بنانا. میرے نبی نے فرمایا ان لوگوں کے دل سخت ہوتا ہے جو مستقل شکار کرتے ہیں. کبھی کبھار کر دیا ارے کسی دیو جائے کسی اور نہ کرو چھوڑ. آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ کی قصد کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی حرمت کو پامال نہ کرو. اپنے پروردگار کے اللہ کو بلا کرے گی. آمین کے ذریعے سے یاد کرے گا. آمین کو مقبول بھی ہے، نہ بھیڑوں کے لیے. جب تو ان فضل ربی ورضوانا، جو کہ فضل اور رزق تلاش کرتے ہیں اللہ کی جانب سے اور اللہ کی رضامندی کو. پیدا حالت تو جب احرام سے حلال ہو جاؤ فاصطادوا، شکار کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اب آپ کہیں گے جی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشرکین کی کھال اتاریں گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں حدیبیہ کے موقع پر عمرے سے روکا. اور نہیں جب صلح ہو گئی کافروں کے ساتھ انصاف کرو، زیادتی نہ کرو. لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، شنآن عداوت اور دشمنی تمہیں برانگیخت نہ کرے اس بات پر کہ الا ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو. اڑے الا تعتدوا، یہ لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیخت نہ کرے اس بات پر ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو. زیادتی ظلم و زیادتی تم پر کیوں ظلم کرتے؟ اس لیے کہ لأنهم قد صدوكم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے مسجد حرام سے تمہیں روک لیا. اس وجہ سے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں. جب انہوں نے ختم کر دیا ایک چیز صلح ہو گئی تو صلح ہو گئی. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اور میں کرا اور میں کرا یہ لوگ پھر آئے گا دوبارہ. وتعاونوا بالبر والتقوى، اور نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تعاون کرو ولا تعاونوا علی الاثم، اور گناہ پر والعدوان، زیادتی پر. اسم وہ ہوتا ہے جو آپ اور اللہ کے درمیان میں، اور عدوان وہ زیادتی ہوتی ہے جو لوگوں پر ہو. اسم وہ گناہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ اور اللہ کے درمیان میں، اور عدوان وہ زیادتی ہے، متعدی گناہ جو آپ سے اگلے والے پر کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی. تو اسم کو معصیت ہے کہ فیما بینک و بین اللہ، اور عدوان وہ ہے الذی یتعدی الی الناس، جو لوگوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. حالا اور فرق بینہما، دونوں کی طرف میں فرق ہے. فلا تبغضوا پر بولتا کرو اسی دیویا کسی اور کا کوئی. واتقوا اللہ بما تؤمرون وبما تنهون، مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ شدید العقاب لمن یخالف امرہ، جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو سخت پکڑتا ہے. ابھی آپ سے وعدہ ہو چکا تھا کہ کچھ چیزیں سارے چوپایات کے لیے حلال ہے، البتہ اللہ نے کچھ
کچھ چیزیں تم پر حرام کی ہیں معیوتنا علیکم، وہ ابھی تمہارے سامنے تلاوت ہوں گے، وہ یہ ہے حرمت علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ رب سمجھ میں آئے گے حرمت علیکم میتۃ، حرام ہے تم پر المیتۃ، اللہ کا مردہ جو اپنے طبی موت مرا، جو اپنے طبی موت مرا، تاکہ خدا جس کو مارے تو وہ حرام ہے۔ 8ویں پارے میں آئے گا اشارہ اس کی طرف، خدا جس کو مارے وہ حرام ہے، جس کو تم لوگ ذبح کرو وہ حلال ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو مولانا غلام غوث حضاری نے فرمایا خدا نے جو تمہارے ٹانگوں کے درمیان میں ٹوٹی لگائی ہے اس کا پانی کیوں نہیں پیتے جو خود ہاتھ سے لگا کے اس کو پیتے؟ سمجھو بھائی، اللہ نے جو تمہارے پاؤں کے درمیان میں جو ٹوٹی لگائی ہے تو اس کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ بہت اچھا جواب۔ ابھی میرے پاس چند دن پہلے ایک بندہ آ گیا، کہتے ہیں میرا بھائی ہے، کہتے ہیں شراب حرام ہے، شراب بھی حرام، زنا میں جو طبی جو جانور مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ بدنوں سے مراد میں مسلم مراد ہے، جانور کو جو ذبح کر کے خون دیتا، برابر خنزیر اور خنزیر کا گوشت۔ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گوشت مقصودی ہوتا ہے، لہٰذا خنزیر کی ہر چیز چربی بھی اس میں آ گئی، وما اہل، اور وہ جانور کو اہل لغیر اللہ جس کو اللہ کو جس پر خون چک کیا گیا ہو نہ غیر اللہ کے لیے، سمجھے بھی ما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے اللہ کو نظر مانا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام اس میں دیا گیا ہو۔ وما وہ جانور اہل رفع الصوت علیہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو نامزد کر دیا گیا۔ وما اہل به لغیر اللہ، وما اہل به، یہ اللہ تبارک کرے کہ بھی کیوں نہ فائل بنا دو اور لغیر اللہ جانور اس کے ساتھ مطابق ہوگا۔ والمنخنقۃ، جس کا گلا گھونٹا گیا ہے، والمنخنقۃ، گلا اس کا دبا کر کے اس کو مارا گیا، والموقوذۃ، جس کو ضرب سے مارا جائے اور اس کی پٹائی کر کے اس کو مار دیا، والمتردیۃ، چھت سے گر کر کے مر گیا یا کوئی کے اندر گر کر کے مر گیا، والندیۃ، مقتوع کے معنی میں جس کو یہ کہ چکر لگ گیا، جس کو اللہ کا بڑا کرے گی مارا گیا، سینگ ان سے جانوروں نے مار دیا۔ والندیۃ، وما وہ جانور کے اکلہ السبع، درندے نے اس کو کھایا، درندے نے کھایا، درندے نے بکری کے پیٹ چیرا، لیکن آپ پہنچ گئے بکری جا کے اس طرح ہو رہی ہے اور جب تک وہ زندہ ہے تو اس طرح ہلتا ہے، آپ نے ذبح کر دیا تو حلال ہے، اور اگر اس سے پہلے مر گئے تو حرام۔ وما اکلہ، وہ جانور کے اکلہ السبع، درندے جس کو کھاتے ہیں وہ بھی یہ سارے حرام، الا ما ذکیتم، الا ما ادرکتم زکاتہ، زال کے ساتھ ذبح کے معنی میں الا ما ادرکتم زکاتہ، آج اس کی زکات اور ذبح کو آپ نے پا لیا تو وہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور پتھروں پر جس کو ذبح کیا جائے، یعنی پر استشقاق پر، نصب منصوب کے معنی میں پتھروں کو کھڑا کرتے تھے اور اس کو پوچھتے تھے، جیسے کہ آج کل ہندو زمانہ جاہلیت میں مشرکین اسی طرح کرتے تھے، سمجھے؟ اس لیے آج ہندو کہتا ہے ہم جس پتھر کو پوچھتے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، تم جن قبروں کو پوچھتے وہ زمین میں پڑے، ول کھڑا خیر من الپڑا، اور ول کھڑا خیر من الپڑا، ہمارا محمود تو کھڑا ہے ہمارے سامنے، اور تمہارے محمود سے تو بہتر ہے جی، اسی کی دیوجہ کسی میں نہ پوچھو۔ یہ سب معلومات حرمت کے لیے نہیں پائے، وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تیروں کے ذریعے سے تم قسمت آزمائی کرو یا تقسیم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ الاستقسام بالازلام، تیروں سے قسمت آزمائی کرو، ضرب تیر۔ مولانا یہ ہوتا تھا ایک تیر مجھے حیدرآباد جانا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، کیا کروں؟ 3 تیر ہوتے تھے، ایک تیر امرانی ربی، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، تیسرے پہ لکھا ہوتا تھا غفر، بیکار، قربہ۔ اب جاؤں یا نہ جاؤں، اور 2 طریقے کے اندر پڑے ہوئے، ایک نکال لو، نکل گیا امرانی ربی، جانا ہے جانا ہے، جاؤں گا لازم، اور نکالو یہ تیر نکل گئی کہ نہانی ربی تو نہیں جاؤں گا،
اور اگر غفل لکھا ہوا ہے غفل اور وقار تو پھر نئے سرے سے واپس پھر اس میں ترجمائی کرتی ہے. آپ کو کچھ بڑا نہیں پڑا ایک ذکر لگ وما اکل السبع یہ اکل کی ضمیر سے اس سے اللہ تعالیٰ کے ماں سے یہ حال بنے گا اللہ ما ذکیتم وما ذبح اور جانور کی جس کو اور استشکاؤں پر پتھروں پر جس کو ذبح کیا جائے اور وہاں تستقسموا بالازلام یہ ہو گیا یہ سارے کے سارے غنیمت کے لائق پائے ہو گئے. ذالک مذکور یہ مذکور چیز ہے فسق یہ فسق ہے اللہ کے اللہ کو بڑا کرنے کی اطاعت سے خروج. اليوم ایئس الذین کفروا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج کافر مایوس ہو چکے ہیں من دینکم تمہارے دین کو ختم کرنے سے من ابطال دینکم تمہارے دین کو ختم کرنے سے کافر مایوس ہو گئے. اذا قال لهم كذلك جب صورت آئی ہے فلا تخشوا کافروں سے ڈرنا نہیں واخشونی مجھ سے اللہ سے ڈرنا. اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے حلال و حرام کے اعتبار سے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم تمہارے نعمتیں اپنی ساری نعمتیں میں نے تم پر پوری کر دی اور رضیت لکم الاسلام دینا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا. اور نہیں ہوگا اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت علیکم نعمتی لیکن رضیتوں کے ساتھ اليوم رضیت لکم الاسلام دینا یعنی اسلام حجۃ الوداع سے پہلے بھی پسندیدہ تھا. اس لیے اليوم اکملت کے ساتھ اور اتممت کے ساتھ تو لگے گا لیکن یہ رضیتوں کے ساتھ نہیں لگے گا ورنہ ہمارا خراب ہو جائے گا. باقی ترکیب تو ظاہر آپ کا ہے کہ بولتا ہے کہ اس ہے کوئی مشکل بولتا اس بڑا بڑا نہیں بڑا. اب ایک مال اس کا استعمال کیفیت میں ہوتا ہے اور اتمام اس کا استعمال کمیات میں ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا آپ کے دین کے میں آپ کے دین کو میں نے کمل اور کیفر دونوں اعتبار سے مکمل کیا. یہ تو بالکل پڑھنے والوں کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. اکمال کا استعمال اوصاف میں ہوتا ہے کیفیات میں اور آواز کے اندر اور اتمام کا استعمال تمامیت کا استعمال یہ اجزاء میں ہوتا ہے کمیت میں. مانا ہوگا کہ آپ کے دین کو کمل اور کیفر دونوں اعتبار سے میں نے مکمل کر دیا. اليوم مثلا رحمتوں کے لیے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں نے نعمت اپنی پوری کر دیا اور رضیت لکم الاسلام دینا دین تمیز ہے جہاں ہر انسان سے ناکہ بڑا کرے. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر جو مجبور ہو إلى أكل هذه الأشياء یہ میدہ اور دم اور دمے ملتی ہے معمولن میدہ منخرق اور موجودہ مقرر یہ نتیجہ یہ سارے کے سارے حرام ہیں لیکن ہمارے استوبہ اور دعا بھی مجبور ہو الہ اکل هذه الاشیاء ان اشیاء کے کھانے کی طرف مجبور ہو فی مقصد بھوک کی حالت میں ترانے کے غیر متجانب کے اس میں کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. ویسے تو یہ پورا شرط ہو گیا فراج شیخامت اللہ کی گرفت کا کوئی ڈر نہ رکھے. فراج شیخام ڈرا کر کے بہتر بھی کھا سکتا ہے مردار بھی کھا سکتا ہے خنزیر بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. فراج شیخامت جدا موجود ہے کسی گرفت کی کوئی خوف نہ کرے. فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ کی ذات رحیم ہے. اس لیے رحمت یہ ہے کہ آپ کو حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی. ارے کچھ بڑا نہیں بنا اس لیے آپ کو میں علماء میں بتا چکا. اب کسی کو صبح میں آئے ایک آدمی جنگل میں جا رہا بستی آ گئی انسانوں کی آبادی اس سے تقریباً 8-10 کلومیٹر دور ہے. یہ ڈھال ہو کر کے گر گیا کچھ کھایا نہیں لہذا ادھر کوئی گدا مردار پڑا ہوا تو اس میں سے ٹکڑا لے کر کے اتنا کھائے کہ جان میں جان آ جائے اور وہاں پہنچ جائے.
لیکن وہ دبا کر کے کھا رہا ہے، سمجھے بھیا، اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر پتہ چل گیا کہ کوئی مولوی صاحب شیخ الحدیث آج مرا ہے، 2-3 دن یہ نازی قبر ہے، نیا قبر ہے، اس میں دفن ہو چکا ہے، سمجھے؟ تو اس قبر کو بھی کھولے کر کے اندر جان میں مولوی صاحب کو نکال کر کے اس میں سے کاٹ کر کے کھا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ تابعی اور صحابی کی جسم کو بھی کھا سکتا ہے۔ کتے کا بچہ مر جائے لیکن نبی کو نہیں دکھائے، حالانکہ یہ طے شدہ ہے کہ نبی سے حصہ ہے۔ مسئلہ شریعہ نہیں، مجبوری میں ضرورات تو بھی المحظورات، لیکن ایک آدمی سخت مجبور ہے، شادی اس کی نہیں مر رہا ہے، ومن اس کو سے کسی ایک کھانے کے اندر مجبور ہے، مقصد بھوک کی حالت میں غیر متجانب دوستوں کی زمین سے آ رہا ہے، غیر متجانب کے لیے اس میں گناہ کی طرف مائل نہیں ہے، تو فرماتے فلا یخشی دعوت، اللہ کی قیمت کی کوئی ڈر نہ رکھے، فإن اللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد مولانا چونکہ سورت کے اندر حلال و حرام کا مسئلہ کیا گیا، اب تعلیم و تعلیم سے متعلق مولانا یہ بھی مسئلہ ہے، اپنے باتوں کو پورا کرو، حلال و حرام کا اہتمام کرو، جو حرام ہے حرام ہے، جو حلال ہے حلال ہے۔ یہ سنونا کا مادا ہو، رب سمجھ آیا گیا، یہ سنونا کا مادا ہو حلال ہو، آپ سے پوچھتے کہ یہ کیا چیز حلال ہے، ماذا یہ آئیے شیخ کے معنی میں ہوتا کیا آپ کا ایو شیخ یہ مبتدا اور وہ حلال اس کے لیے خبر ہے، ایو شیخ و حلال کون سی چیز ان کے لیے حلال کر دی ہے، ان سے کہتے ہیں نا وہ حلال تم طیبات ہو، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، یہاں طیبات حلال زبانی میں ذبح شدہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، اور وما علمتم من الجوارح اور جن کو تم سکھاتے ہو زخم لگانے والے اللہ تعالیٰ طریقے کی جانور مکلبین اور کتے کو تم سے شکار کرنے والے تعلمونہن جن کو تم سکھاتے ہو مما علمکم اللہ، وہ ہنر جو ہنر اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا، خیال کرنے والا قل احل لکم طیبات، فرماتے کہ تمہارے لیے حلال جانور ذبح شدہ چیزیں، یہ طیبات جیسے عام لذائذ اور لذت کے معنی ہوتا ہے، لیکن مقام حلت اور مقام حرمت میں یہ مصنوعات کے معنی ہوتا ہے، مقام حلت اور مقام حرمت میں طیبات یا مصنوعات کے معنی ذبح شدہ جانور، بکری وغیرہ یہ چیزیں، اور وصید ما اور ماں کو کتے، ماں کو جانور کیا کہتے ہیں، باز وغیرہ، ماں جن کو تم سکھاتے ہو کیا ہے، آل قولی قائمن من الجوارح، وہ زخم لگانے والے، مکلبین اللہ تعالیٰ کرے کو تم سے شکار کرنے والے، مکلبین کتوں کو تعلیم دینے والے۔ اب ظاہر ماں سے خود مراد کتے، تو کتا تو حلال نہیں ہے، اس لیے آپ نکالیں گے وہ ہلت طیبات ہو تمہارے لیے ذبح شدہ، اور وصید ما علمتم یا مسید ما علمتم من الجوارح، جن زخم لگانے والے باز یا کتوں کو جو تم تعلیم دیتے ہو ان کا شکار، مسید ما علمتم من الجوارح، مسید ما علمتم شکار شدہ جن جانوروں کو تم سکھاتے ہو زخم لگانے والے، مکلبین کتوں کو تعلیم دینے والے، دوسرا مکلبی کا معنی جانوروں کو ستانے والے، شکار کے پیچھے بھگانے والے، چاہے وہ کتا ہو یا غیر کتا ہو، یہ سب ہار مانیں گے اللہ تعالیٰ کے لکم زمین سے یا علم کی زمین سے، تو علمونہن جن کو تم سکھاتے لے کے حال ملے گا، تو علمونہن ان کتوں کو یا ان جانوروں کو آپ سکھاتے مما علمکم اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھا ہنر وغیرہ شکار کرنے کا۔ اب ان سے تم اگر شکار کرو تو اگر شکار کر لو ان جانوروں کے ذریعے سے فکلوا وہ کھا سکتے مما اس شکار میں سے کہ ہم سکنا ہوا لیکن جس کو انہوں نے روک کے رکھا تمہارے سامنے، اذا کان الامر كذلك صورت حال میں، لیکن اگر ماں سے پہلے مسیح کو ضرور نکالنا اور یہ جہنم میں جا کر گر جاؤ گے، سمجھنا حلال جانور ذبح شدہ اور وہ معلوم مسیح
ماں نہ جن کو تم سکھاتے ہو زخم میں جانے والے باز بھی ہوتے کتے بھی ہوتے سبھی لوگ ان کا شکار مکلفین وہ تم کو تعلیم دینے والے یہ حال بنے گا تخصیص عبادت عامل میں تعلمونہن یہ بھی حال بنے گا تعلمونہن جن کو تم سکھاتے ہو مما وہ ہنر اور وہ طریقہ کہ علمکم اللہ اللہ نے جو آپ کو سکھایا ان سنتم بہذه الاشیاء اگر آپ یہ کہنا پڑا شکار کرو ان سے فکلوا کھاؤ مما امسکتم جو انہوں نے روک کے رکھا ہے علیکم تمہارے سامنے مذکور اسم اللہ علیہ لیکن اس جانور پر بسم اللہ یہ کہنا پڑا کر پڑھو جس وقت آپ اس کو چھوڑ دیں واتقوا اللہ اور اللہ کو بڑا کرے اللہ سے ڈرا کرو مردار نہیں کھانا واتقوا اللہ کی اکیلے کہتے تھے مردار نہیں کھانا وفی الدم ولم الخنزیر وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة ان کے کھانے میں اللہ سے ڈرا کرو ان اللہ سریع حساب اللہ تعالیٰ جل حساب کرنے والا ہے جو اس سے یہ کہنا پڑے جو گڑبڑ کرتے اللہ سب ان کی حساب کرے گا اليوم أحل لكم طيبات آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ذبح شدہ طیبات میں نے اس کے مذکورات آج اليوم أحل لكم طيبات آج پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم اور وہ جن کو کتاب دی گئی ان کا کھانا یہ طعام الذین مبتدا بنے گا حل لكم تمہارے لیے حلال ہے وطعامکم حل لهم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا وغیرہ تمہارے ہاتھ سے تیار شدہ ان کے لیے حلال ہے ظاہر ہے اہل کتاب کے ضمیر بھی ہم کھا سکتے ہیں اہل کتاب کے ضمیر کھا سکتے ہیں شیعہ کا ضمیر حرام ہے قادیانی کا حرام ہے اہل کتاب الگ چیز ہے اور اللہ کا بڑا کر مرتدین الگ چیز ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب یہ اللہ کا مبتدا ہے کھانا وغیرہ تمہارے لیے وطعامکم تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے والمحصنات من المؤمنات یہ محصنات کا طیبات کا مطلب ہے ذبح شدہ جانور تمہارے لیے حلال ہے والمحصنات من المؤمنات اور پارسا عورتیں لڑانے کے وہ مومن ہو والمحصنات من الذین اور وہ پارسا عورتیں کائنات من الذین اوتوا الکتاب جو اہل کتاب کی عورتیں ہوں جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی کتاب کی یہودی بھی قبل دنیا سے پہلے ادارہ تکون شرطیہ کی ادارہ تکون دور ہونا جب آپ ان کو باہر دیں حالت ہونے کی محسنی ہے حالت ہونے کو نکاح کرو آتے کہ وہ ہونا آتے تم یہ تم زمین سے اس سے حالت محسنی ہے بادشاہی حاصل کرنے کے لیے بات کرنے غیر مصابین ہے درانے کے بستی نکانا رہو بنا مقدر کی احتام اور چوری چھپکے سے نہ بنا کرے آشنائی بھی نہ کرو یہ تمہارے بھی باہر دے ہو نکاح کرو تمہارے بھی حلال ہے ومن يكفر بالإيمان کوئی بھی کفر بالإيمان اور آمن بالکفر اور کفر بالإيمان نہیں کہا جاتا اس لیے ان کے بارے میں ومن يكفر عن الإيمان ومن يكفر عن الإيمان متجاوزا عن الإيمان ایک دوسرا اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آیا ومن يكفر بالمؤمن به ومن يكفر بالمؤمن به آپ مومن ہیں اور پوری شریعت مومن بھی ہے پوری شریعت مومن بھی ومن يكفر بالإيمان عن الإيمان فقد حبط عمله یہ جزا اعمال اس کے پیدا ہوں گے وهو في الآخرة وهو كائن من الخاسرين في الآخرة آخرت میں خسارہ والا اس کے بعد مولانا یہاں تک کو بتایا کہ پورے احکامات نہ رکھیں اور طہارت باطنی کے بعد اب طہارت ظاہری کو بیان کر رہے ہیں ماں بھولے بھی جو خلاف آپ نہ کھائیں یہ ساری کی چیزیں ظاہر ہے یہ طہارت باطنی کے فیصلے تھے البتہ ایک چیز یہاں پر آ گئی آپ کے لیے اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں اہل کتاب کی ہدن اور نصرانیہ حلال ہے آپ کے لیے بلا تنقل مشرکات حتی یومنا وہ مخصوص من البازی یا
کرتے ہیں اہل اطراف، لیکن وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہجرت ہوتے ہیں۔ اور مولانا یہودن اور نصرانی عورتوں کا نکاح نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، وہ صرف جائز ہے۔ جب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے مسلمان خواتین سے پوری ہو سکتی ہے اور قسم اٹھا کر کے اپنے مسلمانوں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے ان میں ہے ہی نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دل کھوٹی میں لگ جائے تو بڑی کیا چیز ہے؟ لوگوں کا دل ان کھوٹیوں میں لگ جاتا ہے جیسے کہ، اور حسن و جمال کا فیصلہ مسلمان نہیں کرے گا، حسن و جمال کا فیصلہ یہودی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ڈیانا، انہوں نے کائنات کے سب سے خوبصورت عورت قرار دی، لعنت ہو اس فیصلے پر نہ۔ حسن و جمال کا فیصلہ یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جو غلطی ہماری بھی ہوتی نہیں تھی، جس کو وہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ حسن و جمال کوئی میں خوبصورتی کام چاہیے۔ ڈیانا کو انہوں نے اللہ کو بنا کر، اور ڈیانا کا جہاز جب ایکسپائر ہو گیا وہ جہاز میں پہنچ گئی ڈیانا، تو اس کے بعد جہاز اس کے لائے جہاں لوگ اس کی زیارت کے لیے دڑا دڑ جاتے تھے کہ ڈیانا اس کے سوال ہو گئی ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں پابندی لگا دی، فرمایا کہ انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ للنساء المسلمین، مجھے اندیشہ ہے کہ ہم یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ ہمارے نوجوان نکاح کریں گے، ہماری بیٹیاں پھر زنا کریں گے، ہماری بیٹیاں پھر ٹیوشن پڑھوائیں گے، اس لیے ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس پر پابندی لگا دی۔ اس کا مطلب منسوخ کو قرار نہیں دیا، منسوخ نہیں بلکہ موقوف قرار دیا، یہ اصلاح ہے۔ عرب کی قداور خوبصورت عورتیں اور کالی کالی ان کی آنکھیں، ان کو چھوڑ کر کے کتیا اور بلیوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے، کتیا اور بلی، باقی کو تو چھوڑو۔ اب تو سام سے بھی لکھا ہوتا ہے، اخباروں میں پڑھتے رہتے، سام کو تو ویسے پھر چاہیے یا تو دیا خدا کی قسم کی باتیں کرنے کے لیے یہ غیر دنیا کی اس قسم کی ہے۔ عورتیں سام سے نکاح کر رہی ہے، کتے سے نکاح کر رہی ہے، اور مرد کتیا سے نکاح کر رہی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ صرف لفظ نکاح کو اور سنت کو غریب کرنے کے لیے اخبار میں لیتا کہ کتے سے نکاح کیا، کتیا سے نکاح کیا، سام سے نکاح کیا۔ اس نے حضرت عمر کی پابندی لگا دی، ومن یکفر ایمان ہے، جو ایمان سے روگردانی کرے گا، ومن یکفر معرضا عن ایمان، وہ کفر کرے گا ایمان سے روگردانی کرتے ہوئے، اور ان کے معنی میں تو ان متجاوز تجاوز کے معنی میں اللہ نے آپ نے دار کی کتابوں میں پڑھا ہے، پھر معنی ہوگا متجاوز عن ایمان، ایمان سے تجاوز کرتے ہوئے کفر کرتا ہے، فقط حبط عملہ، اس کا عمل ناکام ہو گیا، وہ قائم من الخاسرین فی الآخرۃ، آخرت میں وہ خسارہ والا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے اندر ایک طہارت باطنی کے بعد اب طہارت ظاہری کو بیان کرا، یہ آپ پڑھ چکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کی طرف، نماز کی قیام کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، دو، پھر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہاتھوں کو، چہروں کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کا الی الکعبین تخلیل کرو۔ اب خیال کر لینا، اگر آپ اذا اردتم القیام کے معنی میں لے لیں گے تو پھر فاغسلوا ٹھیک ہو جائے۔ جب نماز کی قیام کا ارادہ کرتے ہیں تو قیام کا ارادہ کہ ابھی تک نماز میں کھڑا نہیں ہے تو وضو پہلے سے ہوتا ہے، وضو کرتے ہیں اور پہلے نماز کا ارادہ ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا، اور اگر اردتم القیام نہیں نکالیں گے تو پھر معنی ہوگا شرط اگرچہ لفظ مقدم ہے لیکن جزا لفظوں میں مؤخر ہے لیکن عملی طور پر مقدم ہے۔ اور میں نے شرط و جزا کا کارن آپ کو بتا دیا، کبھی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اذا قرأت القرآن فرتل، جب قرآن پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو، وہی آپ کی قرأت ہے اور وہی ہوتی ہے، شرط و جزا دونوں جمع ہوتے ہیں۔ اور کبھی شرط لفظوں میں
مؤخر ہے، عملی طور پر بھی مؤخر ہے۔ اذا حللتم، جب احرام سے حلال ہو جاؤ فاصطادوا، تو شکار کرو، حلال ہونے کے بعد شکار بعد میں، لفظوں میں بھی مؤخر ہے، عملی طور پر بھی مؤخر ہے۔ اور کبھی اس طرح قبر ہوگا کہ شرط لفظوں میں مؤخر ہوگا لیکن عملی جزا لفظوں میں مؤخر ہوگا لیکن عملی طور پر شرط سے پہلے ہوگا۔ اذا قرأت القرآن، جب قرآن پڑھو فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ پڑھو، حالانکہ اعوذ باللہ پہلے ہوتا ہے، قرآن پڑھنا بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا مقدم مؤخر و مؤخر مقدم، جو بعد میں جو پہلے وہ بعد میں۔ کیا بات کرنی، شرط جو مقدم ہے عملی طور پر مؤخر ہے، جزا لفظوں میں مؤخر ہے لیکن عملی طور پر مقدم ہے۔ مقدم مؤخر و مؤخر مقدم۔ اصل وجوہکم ایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سے اشارہ کریں، وامسحوا، چونکہ غائب مغیّر کے جسم سے، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر دو۔ مولانا خیال کر لینا آسان طریقے سے زیادہ، لیکن چونکہ دورے کے پاس سے یاد نہیں ہوتی، خیال کر لینا۔ باپ کو واضح میں وضع کیا ہے، باپ کو واضح میں وضع کیا کہ وہ آلے پر داخل ہوتا ہے، کہتے ہیں مسح پہ بھائی کو بھیج دے، میں نے دیوار کلپائی کر دی اپنے ہاتھ سے، تو دیوار تو پوری کلپائی ہوگی لیکن آپ اپنے پورے ہاتھ سے کریں گے یا اس حصے سے، کس حصے سے کریں گے؟ تو بعد داخل ہوتا ہے، آلہ پر داخل ہوتا ہے، اور آلہ پورا کا پورا مراد نہیں ہوتا، کچھ حصہ ہاتھ کا یہ اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، پورے ہاتھ سے کون لپائی کرنا، لپائی تو اس سے کرتے ہیں۔ بعد داخل ہوتا ہے آلہ پر، اور پورا آلہ مراد نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، واضح آلہ مراد ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے، لیکن اگر یہ بات آلہ کو چھوڑ کر کے محل پر آ جائے، بات تو وضع ہو چکا ہے آلہ پر داخل ہونے کے لیے، لیکن آلہ کو چھوڑ کر کے جب محل پر آ جائے گا تو بھی پورا محل مراد نہیں ہوگا بلکہ واضح محل مراد ہوگا۔ اب بات بجائے ہاتھ کے راس پر آ گیا، سمجھے، راس پر آ گیا، راس محل اشارہ کر دیا، پورا سر کا مسئلہ نہیں ہوگا، کچھ کا ہوگا، اور وہ پوچھے وہ چوتھا حصہ یہ ہے نہیں کا مسئلہ۔ آدھی باتیں چھوڑو، ہم سب کی کوشش بات جنب کی رکھا میں نے ارجن کا عطف بنا کرنا کے لیے دی گیا ہے، ارجن کا عطف ہے اس پر وجوہکم اور ایدیکم پر، خلاصہ یہ نکلا وضو کے اندر وجہ بھی مقصود ہے، ایدی بھی مقصود ہے، ارجن بھی مقصود ہے، تین مقصودات اور ہم سب کی رسول ایک مقصود ہے، تین مقصودات ایک مقصود ہے۔ شیعوں کے آپ کا بنا کرے دو مقصود ہے دو منصوب ہے، ہم سب کی روح سے وارجلکم اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ قرات واقعہ متواتر قرات ہے، وارجلکم الى الکعبین، یاد رکھتے پاؤں کا بھی مسئلہ ہونا۔ ہمارے یہاں یہ کہنا آپ کو بنا کریے اس کا عطف ماکمل پر، سوال یہ کہ اگر ماکمل پر عطف ہوتا تو ماکمل ہی کے ساتھ مقصودات کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں، جہاں راس کی بات کیوں ذکر کرتی ہے؟ تو جواب یہ جو وضو کی ترتیب ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، پھر سر کا مسح ہوتا ہے اور باہر بھی دھوتے ہیں، تو جو ترتیب وضو کی اسی ترتیب کو تو کہا۔ اگرچہ یہ مقصودات سے دوسرا اگر آپ اس کو آپ جملے پڑھیں گے تو یہ جر جواب ہے، ہم سب کی روح سے ہو، سمجھے، راس کے قرب کی وجہ سے، سمجھے، یہاں پر یہ جر جو اس کا حکم تو نصب کا ہوگا، حکم نصب کا ہوگا لیکن لفظی طور پر اس کو جر پڑیں گے، اس کو کہتے ہیں جر جواب۔ یہ قرآن بڑا بڑا جر جواب سے، لیکن آپ کا دماغ چونکہ کمزور ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، عذاب یوم علیم، سمجھیے وہ یوم علیم نہیں ہوگا، یہ یوم کی صفت نہیں ہے، یہ علیم صفت عذاب نہیں، درد میں ڈالنے والا عذاب ہوگا، یوم نہیں ہوگا، لیکن قرب کی وجہ سے اس کو بھی اللہ کو بنا کرے کیا ہے، جناب تو پھر آپ کو قصہ سناتا ہوں، حضرت اقدس کتنا بڑا تیز ہے،
فوراً حوالہ کر دیا کہ کیا کریم ہے تو اس لیے ارجن اس کو پڑھتے ہیں یہ جڑ جواب ہے، لیکن حکم جڑ والا نہیں ہوگا، حکم کوئی نسل والا ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں ملا پر اس نے اعتراض کیا کہ جب جواب معطوف پر نہیں آتا ادب کے بعد جب جواب حضور کی سنی بات ہے. سورہ واقعہ کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا اور علم یہ باقاعدہ پر پہلا بنا کرے جب جواب کی وجہ سے اس کو جب ہے. حالانکہ یہ ملک کو حکم اور فرق ہے اقوام بہماری کا سمجھے دنیا دی جو آتے تو اس پر یہ ان کے قرب کی وجہ سے اس کو جب پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ مجبور نہیں ہے سمجھے دنیا دی جب جواب کی وجہ سے اس کو پڑھتے ہیں. وہ ہے سورہ واقعہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں آپ کو دیں. دوسرا ایک مسئلہ اساس ہے ہم سب کی روح سے کو راس کے ساتھ جب مسئلہ لگے گا اس کا معنی ہوگا گیلے ہاتھ کو سر پر پھیر دو اور جب کسی انسان کو جب اس کے ساتھ ارجن کے ساتھ لگا کے تو اس کا معنی دھونا ہوگا چلیے گا اور پھر اپنی رکھنا ہوئے اس طرح ہوتا ہے. مسئلہ دھونے کے بارے میں کیا تھا مسئلہ مطلب الارضا اور اگر آپ جنابت کے حالت میں اتحارو تو خود کہا کہ حاصل کرو مشکل کرو وہی کنتم مرضا کیا من مسائل وہی کنتم مرضا اور اگر آپ مریض ہیں اور قائمین علی سفر یا سفر کی پیٹ پر اور جا حکم من الغائط یا تم میں سے کسی کو کوئی پشت زمین سے آتا یعنی قضا حاجت کرتی اور نامشکل نسان یا عورتوں کے ساتھ جمع کرو فلم تجد ماء پانی اپنے میرے یہ سارے مطلوبات کی ترکیل ہو گئے شرط اور تجمع مسلم طیبہ باقی زمانتی کا ارادہ کرو ہم سب وجود کی میدی میں بس یہ کہ آپ اپنے چہروں کو مسل کرو میدی کو اپنے ہاتھوں کو پھر ہو اس مکتی سے گرد کو نہ اس مکتی سے. بس اللہ نے تیمم کے حکم کو اس لیے تمہارے لیے مشروع قرار دیا مائفید اللہ علیہ جل حرجت پھر زائدہ اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا بلا کی اس لیے تیمم کو جائز قرار دیا بلا کی لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور یہ نعمتیں برے اور اپنی نعمتیں تمہارے لیے مکمل کر دے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور یہ ہوگا اب اس کے بعد کی صورت میں انشاءاللہ کئی مسائل اس ان تین الفاظ سے پڑھیں گے. مسائل آئیں گے میں آپ سے عرض کرتا رہوں گا بس خوب نعمت اللہ ایک بیسر قوم نواز کی دو اور وطن اللہ تین. ان تین الفاظ سے کئی مضامین آئیں گے کوئی اذکروا نعمت اللہ اور کوئی بیسر قوم نبی اور کوئی وطن اللہ اس سے جڑ جائیں گے. لہٰذا یہ پورا پورا کیسی انشاءاللہ اسی اس کو روایت کریں نہ قبل کی طرف میں کر کے آپ کو بناتا رہا اس کو نعمت اللہ علیکم نعمت سے بڑا ایمان اور اسلام اللہ کی نعمتیں یاد کر لو اپنے اوپر اللہ کی ہمیشہ کا اللہ یہ دوسری چیز ہے اور خدا کی اس میثاق کو یاد کر لو اللہ کی بات سنو جو تم نے اللہ کو بڑا کرے پکا وعدہ اللہ سے کیا اللہ کی بات سنو جو اللہ نے تم سے پکا وعدہ کیا اس کو تم سمجھنا یہ اللہ کو واسطہ کے ساتھ ضرب بنے گا یہ کو تم سمجھنا جب آپ نے کہا کہ ہم مسکرا اللہ اور اللہ سے ڈرا کرو ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانتا ہے بذات صدورکم تمہارے دل کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے. جو یا ایھا الذین آمنوا جب بھی اتقوا اللہ آگے دیکھ لو اس آیت کے اندر مل گیا نہیں مل گیا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین للہ تم قائم رہو اللہ کی رضا کے لیے شہداء گواہ بن کر کے یا کرو تیاری کرو احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے شہداء بالقسط انسان کے ساتھ یہ گواہ بن جاؤ فرمان عدل اور انسان کی گواہ بن جاؤ ولا یجرمنکم شنآن ابھی قرآن کے سامنے آپ کو برانگیز نہ کر دے شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی اس بات پر علی اللہ تعالیٰ کہ تم عدل کو ترک کر دو یعنی ترک عدل پر کسی کی دشمنی کی وجہ سے یہ دشمنی تمہیں برانگیز نہ کرے کہ تم عدل کو ترک کرو عدل کو ترک نہ کرو عدل اپنوں کے ساتھ بھی عدل کرو یہ عدل ہوا اقرب للتقویٰ عدل کرو اس لیے کہ عدل سے تقویٰ کی کلمے ہوا کرو ہوا زمین کا مرد عدل ہے اس پر یہ بھی دلالت کرا واتقوا اللہ اور عدل کے ترک کرنے میں اللہ سے ڈرا کرو
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی کی باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تمہاری کوتاہی کی سزا دے دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے بعد جو اللہ کے احکام کو مانتے، میثاق کو مانتے، تقوی اختیار کرتے، ان کے لیے اللہ تعالی جزا عطا کرتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان سے وعدہ کیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مولانا مغفرت کا لفظ وہ گناہوں کے ساتھ آتا ہے، یہاں پر ایمان اور عمل صالح، پھر بھی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ مغفرت کا لفظ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جتنا بھی بڑا معاوضہ ہو اس کے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے مغفرت کا لفظ ہے۔ اور نہ مغفرت عام طور پر مقرون معاصی کے ساتھ گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں ایمان اور عمل صالح پھر بھی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ تیری مغفرت اور اجر عظیم۔ یہ جملہ تفسیری ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہو گیا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، یہ مبتدا اور موصول صلہ، اولئک دوسرا مبتدا اصحاب الجحیم خبر، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے جہنم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اب ہوگا نعمت اتقوا اللہ، نعمت اتقوا اللہ، فی الحال جو شریک آؤ پھر انشاءاللہ